Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua. Rabbi zidni ilma. Dear class, امید کرتا ہوں کہ بخیر و عافیت آپ کا ویکینڈ گزرا ہوگا اور جو پچھلے ویک میں ہم نے پڑھا آپ نے اس کو دہرایا ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارا جو لیسن ہے، جو چیپٹر تھا شروع ہم نے کیا وہ مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ ہم ورک بک پہ اس پورے لیسنز جو ہم نے پڑھے پچھلے ویک میں ان کی پریکٹس کریں گے۔ ورک بک کے کچھ پیج ہیں، ان پر پیج نمبر 30 میں نے آپ کو پہلے دیا۔ آج آپ کے دو نئے پیج ہیں، پیج نمبر 31 اور پیج نمبر 32، اور آج ہم لیسن نمبر 29 میں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کے سامنے پیج نمبر جو 30 آپ کو لاسٹ ٹائم دیا تھا وہ آپ کے سامنے سولو کر کے میں رکھتا ہوں۔ تو ڈیئر کلاس دیکھیے کہ پہلا سوال ہمارا تھا ٹرائی یور سیلف میں کہ 2 کی پاور 0 ہے، اور ہم جانتے ہیں 2 کی پاور جب 0 ہو تو وہ کس کے برابر ہوتا ہے؟ 1 کے۔ آگے ہے 2 کی پاور 1 ہے، ان کے 2 کو ملٹیپلائی کرنا 1 ٹائم ہی، تو 2 1 دا 2، ان کی 2 ہی اس کا آنسر آئے گا۔ پھر 2 کی پاور 2 ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو 2 کی پاور ہے جون سی، اس کو آپ نے 2 مرتبہ لکھنا ہے اور اس کو ملٹیپلائی کریں تو 2 2 دا 4 آنسر آتا ہے۔ اسی طرح 2 کی پاور 3 کا آنسر 8 ہے، 2 کی پاور 4 کا آنسر 16 ہے، 2 کی پاور 5 کا آنسر 32 ہے، یعنی کہ 2 کی پاور 5 کا مطلب 2 5 دا 10 نہیں ہے، ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے 2 کو ان کے اٹ سیلف 5 ٹائم ملٹیپلائی کرنا، یعنی کہ 2 کو 5 مرتبہ لکھتے ہیں، 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 2، اس طرح سے لکھ کے جب آپ آنسرز نکالتے ہیں تو ان کا آنسرز کیا آتا ہے؟ 32۔ اس کے بعد سیکنڈ پارٹ تھا فائنڈ دا ویلیو آف 1/10۔ اب یہ 1/10 دی تھی یہاں پہ، اس میں کوئی پاور نہیں دی ہوئی، ہمیں صرف خالی ویلیو دے دی 1/10، جس کی وجہ سے ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ اس کو کس طرح سے سولو کیا جائے۔ تو مثال لے لیں، اگر اس کے اوپر پاور 0 ہوتی تو اس کا آنسر کیا آنا تھا؟ 1۔ اسی طرح اگر اس کو اوپر پاور 2 آ جاتی تو اس کا آنسر کیا آنا تھا؟ 1/1، اور 10 کی پاور 2 1/100 آنسر آنا تھا۔ اس طرح سے اگر ہم لیتے ہیں تو ان کا آنسر 1/100، یعنی کہ اس میں کوئی اس نے ریسٹرکشنز یا کنڈیشن نہیں لگا رکھی کہ اس طرح اس کو کریں۔ تو یہاں پہ آپ لگا لیں گے ایک مسٹیک ہے، یعنی کہ اس کی پاور اس نے نہیں لکھی، فائنڈ دا ویلیو 1/10 لکھا، اور اگر ہم اس کو ویسے شو کرتے ہیں تو 0.1 آتا ہے۔ وہ تو کیونکہ ہم نے پیچھے جو لیسنز اس میں پڑھے اس میں تو پاور رولز کے متعلق پڑھا، پاورز کے مطابق یہاں اس نے کچھ نہیں دیا، تو اس کے آئیڈیا کے طور پہ یہ لگا لیں کہ یہ اس کو اس طرح سے حل کیا جا سکتا ہو سکتا ہے یہاں پہ 0 کی پاور ہوئے، اور یہاں پہ اگر 1 ہوگی تو تب بھی آپ اس کا آنسر 1/10 آئے گا، اگر پاور 2 ہوگی پھر اس کا آنسر، یعنی کہ وہ سولوشن نکال لینا تھا جو بھی یہاں پہ پاور دی جاتی۔ اب اس نے کہا کہ فائنڈ دا ویلیو آف 10 کی پاور 7 ملٹیپلائی 1/10 کی پاور 3 ہے۔ تو اس کو اس طرح سے سولو کریں کیونکہ ملٹیپلیکیشن ہے، پروڈکٹ رول ہے، اور ملٹیپلیکیشن میں جب کا سائن آ جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ پروڈکٹ رول اپلائی کیا جاتا ہے۔ کہ اب ہم نے کیا کہ 10 کی پاور 7 تھی، اس کو ایز اٹ از لکھا اور اس کا ریسیپروکل کر دیا، اس فریکشن کا 1/10 تھا 10/1 کر دیا، تو اس کی جو پاور ہے وہ -3 بن گئی۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ریسیپروکل کرنے سے اس کی پاور کیا بن گئی؟ -3۔ تو اس 10/1 کو ہم نیچے جو 1 آ جاتا ہے ڈینومینیٹر میں اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے، اس لیے ہم اس کی پاور کو لکھ لیں گے 10 کی پاور -3، اور 10 کی پاور 7 ایز اٹ از آ جائے گا۔ اب ہم کیا کریں گے، ملٹیپلیکیشن ہے، بیس سیم ہو گئی، تو ان دونوں کو بیس سیم ہونے کی وجہ سے پروڈکٹ رول اپلائی کیا، جمع ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ مائنس ہونے کی وجہ سے ویلیو مائنس ہو جائے گی، 7 - 3 آ جائے گا، اور آنسر کیا آئے گا؟ 10 کی پاور 4۔ اس طرح سے اس سم کو حل کیا۔ اگر آپ نے اس کو کسی اور طریقے سے حل کیا ہے تو وہ جب آپ ہوم ورک چیک کروانے آئیں گے تو اس میں بھی آپ کو مزید بتا دیا جائے گا، لیکن اس کو اس طرح حل کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اور آگے کیونکہ ڈویژن سائن ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک کوشن رول اپلائی کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس کو فریکشن فارم میں لکھیں گے، اس کے بعد اس کو x کی پاور 27 - 17، کیونکہ بیس سیم ہے، کیونکہ ہم نے کوشن رول میں بھی یہ پڑھا تھا کہ اگر بیس سیم ہو تو اس کو کیسے حل کرتے ہیں، اور اگر بیس سیم نہ ہو تو ان کو کیسے حل کیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ یہاں پہ تو بیس سیم ہونے کی وجہ سے تو اس کو اس طرح حل کریں گے 27 - 17
از ایکول ٹو ایکس کی پاور 10 ہمارا آنسر آ جائے گا اس طرح سے. تو ڈیئر کلاس آگے تھا اپلائی دا پروڈکٹ لا ٹو فائنڈ دا 3 ٹائم 3 کی پاور 2 یعنی کہ 3 کی پاور 2 ملٹیپلائی 3 کی پاور 2 ملٹیپلائی 3 کی پاور 2 ان کو لکھنا تھا اور ان کا پروڈکٹ لا یعنی کہ لکھنے کے بعد ان کی پاور کیا آنی تھی آپ خود ہی سوچیں. 3 کی پاور 2 ملٹیپلائی 3 کی پاور 2 ملٹیپلائی 3 کی پاور 2 اور پروڈکٹ لا لگانا ہے. پروڈکٹ لا میں یہ پاورز کیا ہو جاتی ہیں پلس. تو اس کا آنسر میں زبانی ویسے آپ کو بتا دوں کیا آنا تھا 3 کی پاور 6 اور اس کو میں نے حل نہیں کیا لیکن اس کا آنسر ہے جو سا وہ 3 کی پاور 6 ہے. اور اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 6 فائنڈ دا ویلیو آف 1/3 آف 3 کی پاور 5 ان کے وہ کہتا ہے کہ وہ ویلیو نکالیں جو اس کا 1/3 ہو یعنی کہ 3 کی پاور 5 کا 1/3 ہو. اور تو یہ 6 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ 1/3 1/3 ملٹیپلائی 1/3 یعنی کہ فریکشن کو پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہے. 1/3 ہم نے لکھا 1/3 آف کی جگہ ہم نے ملٹیپلائی لگایا اور 3 کی پاور 5 ہے اس کو لکھا اور 3 کی پاور 5 کی ہم نے جب آپریٹ کیا تو 1/3 ملٹیپلائی یعنی کہ فرسٹ ویلیو یہ ویسے ہی آ گئی اور اس کو آپریٹ کرنے کے بعد ہم نے آنسر جو ہمارا آ رہا ہے وہ 243 ہے اور اس کو پھر 3 سے ڈیوائڈ کیا کیونکہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے 243 دا آ جائے گا 243 اور اس کو 3 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 3 کی پاور 5 کا جو 1/3 ہے وہ کتنا بنے گا 81. ویری گڈ کلاس. امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پیچھے جو لا ہم نے کیے ہیں وہ آپ نے اچھے سے نہیں سمجھے. اور یہ تو بیسک آپریشن آپ نے 6 میں بھی پڑھا ہے کہ اس کو کس طرح سے آپ نے ڈیوائڈ اگر کوئی ویلیو ملٹیپلائی ہو رہی ہے اور ایک فریکشن ہے تو اس کو ڈیوائڈ کر کے آنسر نکالتے ہیں. اسی طرح دیکھیں اب یہاں پہ ایون نمبرز ہیں. یہاں پہ دیکھیں بیس کے اوپر پاور آف پاور رول آ گیا دونوں پاورز ہیں اور بریکٹ بھی ہیں. ہم نے پاور آف پاور رول میں شرط پڑھی تھی بریکٹ ہونا چاہیے تو ان پاورز کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں کلاس 2 کی پاور ہول 100 ہے تو ہم نے اس کو ملٹیپلائی کر دیا -x انٹو 2 کی پاور میں 100 دونوں کو ملٹیپلائی کیا. تو جب اس کی بریکٹ کو اوپن کریں گے تو ہم جانتے ہیں کہ 200 آ رہا ہے اور 200 ایک ایون نمبر تو مائنس کا سائن مرج ہو جائے گا جو آپ کو میں نے سب سے اسٹارٹ میں بتایا تھا شروع میں کہ اگر ایون نمبرز اوپر آ جائیں ایون نمبر کی پاور آ جائے تو اگر مائنس کا سائن ہو تو وہ مرج ہو جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ 199 ہے اور یہاں پہ مائنس دیا گیا ہے تو یہ اس کا سائن مرج نہیں ہوگا. یہاں پہ یہ مائنس کا سائن 7 آئے گا. یہ جب آپ اس پارٹ کو میں نے اس لیے چھوڑا کہ میں جب کام چیک کروں گا تو یہ دیکھوں گا کہ آیا کہ اس پارٹ میں آپ نے کس طرح کام کیا ہے کس طرح اس کو کیا. تو ڈیئر کلاس آگے نیکسٹ ہیں جو ہم نے لاز پڑھے ان کی ڈیفینیشنز اس نے پوچھی ہیں وہ آپ نے کرنی ہے. وٹ از مین بائی ایکسپوننٹ آف اے نمبر. اگر ایک نمبر میں ایکسپوننٹ جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ آپ نے بتانا. پروڈکٹ لا میں ود دا بیس سیم ہو. وٹ از دا پروڈکٹ لا ود دا سیم بیس. اگر بیس سیم ہو تو کیا کیا جاتا ہے. وٹ از دا کوشنٹ لا ود دا ڈفرینٹ بیس. کوشنٹ لا میں اگر بیس ہے جو سی ڈفرینٹ ہو تو کیسے کیا جاتا ہے. ان کے ڈویژن کا سائن جب آ جاتا ہے تو اس میں ڈفرینٹ بیسز آ جاتی ہیں. ان کی اے کی پاور 3 ہے اور بی کی پاور 3 ہے اور اے بی یعنی کہ نیچے بیس ڈفرینٹ ہے لیکن پاور سیم ہے تو کیسے کریں گے. تو یہ بھی آپ نے خود کرنا ہے اور اس کی ڈیفینیشن بتانا ہے خود ہی. ڈیفائن دا پاور لا آف دا ایکسپوننٹ. اور ایکسپوننٹ کا جو پاور لا ہے وہ بھی آپ نے بتانا ہے جو ان کے پیچھے بھی ہم نے پڑھا پاور ٹو پاور لا کیسے کیا کرنا ہے. اور یہ تو بہت ہی آسان ہے. وٹ از اے ریسیپروکل آف اے اوور بی ان کی اس کا الٹ کرنا ہے آپ نے. تو ڈیئر کلاس نیکسٹ آپ کی فلنگ دی بلینکس ہیں ان کے جو آپ کو پیچھے ابھی کروایا ہے لاس کروائیں انہی کی مدد سے آپ نے ان کو حل کرنا ہے. اب بیس سیم ہے تو کیا کیا جائے گا. پروڈکٹ لا لگائیں گے یہاں پہ کیونکہ ملٹیپلیکیشن کا سائن ہے درمیان میں. یہاں پہ بھی بیس سیم ہے لیکن یہاں پہ ڈویژن کا سائن ہے تو یہاں پہ کون سا سائن ہے کون سا لا لگائیں گے کوشنٹ لا. ویری گڈ. تو یہ آپ نے خود سولو کرنے ہیں کس طرح سے. یو نو دیٹ پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آپ سے مزید پوچھا جائے گا اور آپ سے فیڈ بیک بھی لیا جائے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو حل کریں گے. اور یہ خالی جگہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو کیسے ریڈ کرنا ہے وہ آپ نے یہاں پہ انگلش کی فارم میں لکھنا ہے ورڈز میں لکھنا ہے. از ریڈ ایز یعنی کہ اس ویلیو کو آپ کیسے پڑھیں گے. اور یہاں پہ انسرکل دا کریکٹ آنسر
6 کو اگر 6 کی پاور اگر 4 لکھنی ہو تو 4th power of 6 کین بی ریٹن، کیسے لکھیں گے اس کو؟ دا ویلیو آف 1/2 کی پاور 0 ہے تو کیا آنسر آئے گا؟ -a نیگیٹو n از نیگیٹو ہوگا اف n، کہتا ہے کہ اگر اس کا آنسر نیگیٹو کب آئے گا؟ جب n کیا ہوگا؟ پرائم، آڈ، ایون، کمپوزٹ۔ یہ ابھی میں پیچھے بتا کے بھی آیا ہوں کیا ہوگا اگر پاور میں کہ اس کا آنسر ہے جون سا وہ مائنس میں ہی آئے۔ اس کے بعد ریسیپروکل آف اے پراپر فریکشن، پراپر فریکشن کو اگر الٹا کر دیا جائے تو ریسیپروکل تو کون سی فریکشن بنتی ہے؟ امپراپر، مکس، ایکویلنٹ اور پراپر فریکشن۔ اور اس کے بعد ہے 2 کی پاور 0 پلس 5 کی پاور 0 ڈیوائڈ 8 کی پاور 0، تو اس نے پوچھا ہے کیا آنسر ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ کیا آنسر ہونا چاہیے۔ یو نو دیٹ بہت آسان ہے، ویری انٹرسٹنگ، بہت زیادہ دلچسپ ہے۔ اور آخری جو سوال ہے آپ کا یہ والا بہت ہی دلچسپ ہے، اس کو حل کیجئے گا، بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ اور اس طرح سے ہمارے 2 پیجز ہیں جو ورک بک کے پیج نمبر 31 اور 32 کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور جو اس میں انسٹرکشن دینے والی تھی وہ بھی میں نے آپ کو دی، اور انشاءاللہ اس سوال کو آپ حل کریں گے، آپ کا آنسر انشاءاللہ درست آئے گا۔ اور اس طرح آج ہمارا لیسن مکمل ہوتا ہے، اور پیج نمبر جو تھا 30 وہ میں نے کیا مکمل، اس کو بھی دیکھ لیں، اگر غلطیاں ہوں تو درست کر لیں۔ اور 31 اور 32 پیج آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں اپنی ورک بک پہ، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جو کام آج آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ خوب اچھے طریقے سے کریں گے، اور انشاءاللہ مزید آگے اس کو کرنے کے بعد ہم ایک نیا لیسن، ایک نیا یونٹ شروع کرنے والے ہیں، اس کے لیے بھی آپ تیاری پکڑ لیں، اور جو ہم نے پیچھے کیا اس کو بھی ایک مرتبہ اور دہرا لیں، یعنی کہ آج کا لیسن کا جو دن ہے ہمارا اس میں آپ نے اس کو اچھی طرح دہرا لینا ہے، اور انشاءاللہ ایک نئی لیسن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔